یہ تمام احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدیں ہیں، اور جو شخص اللہ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بہشتوں میں داخلہ عطا کرے گا جن میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اس کی حدوں سے نکل جائے گا، اس کو اللہ تبارک و تعالی دوزخ میں ڈالے گا جہاں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کو ذلت کا عذاب ہوگا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، بزرگی، عزت و جلالت، کبریائی اور بڑائی، ہر قسم کی وحدانیت اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا خالق اور مالک اور رازق ہے۔ درود و سلام کے انگنت کلمات سیدنا و سید المرسلین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام المجاہدین والمتقین، امامنا فی الدنیا والآخرہ، امامنا فی الجنہ، امام کائنات سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے دعائے رحمت اور بخشش اہل بیت رسول، صحابہ کرام، تابعین، بزرگان دین اور ائمہ دین کے لیے۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد کلام مقدس کا چوتھا پارہ سورہ آل عمران، آیت نمبر 13 اور 14 دو آیات تلاوت کی ہیں۔ اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں عاجزانہ عرض ہے کہ میں عاجز کو اللہ رب العزت قرآن مقدس کی یہ دو آیات جو آج تلاوت ہوئی ہیں، ان کے مطابق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو میں کہوں آپ سنیں، اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے، اور یہ سمجھنے والی بات ہے، اور پھر جب ہم کو سمجھ آ جائے، اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات ذی وقار، اللہ کا دین ہم سب کے لیے ذریعہ ہدایت اور باعث نجات ہے۔ دین کی بات اور دین کا مسئلہ جہاں سے بھی شروع کیا جائے، اس میں خیر ہی خیر ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے، لیکن دین کے بعض مسائل اتنے اہم ہیں، اگر ان کی طرف خصوصی توجہ کرتے ہوئے ان کے مطابق عملی زندگی نہ بنائی جائے تو بظاہر انسان دیندار ہونے کے باوجود بے دینی اور جہالت کی موت مرتا ہے۔ آج میں جس موضوع کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ انتہائی اہم اور حساس ترین موضوع ہے۔ وہ موضوع ہے کسی کا حق مارنا۔ کئی دفعہ میری بہنوں کی طرف سے اور بیٹیوں کی طرف سے یہ پیغام ملتا رہا، آج کل کے دور کے اندر عمومی طور پر بیٹیوں کو اور بہنوں کو وراثت سے محروم رکھا جاتا ہے، اور آج اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے
قرآن مقدس کی ان 2 آیات کا میں نے چناؤ کیا ہے جو کہ ان آیات سے پہلے جو موضوع اللہ رب العزت نے سورۃ النساء کی ابتدائی آیات کے اندر ان سے پہلے جو بیان ہوئی ہے ان کے اندر اسی چیز کا ذکر کیا ہے، یعنی ان احکامات کو بیان کیا ہے۔ لہذا یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہمیں ہمارا دین اسلام اس بات کا حکم دیتا ہے کہ ہم کسی جانور اور درندے یہاں تک کہ کتے کا حق بھی مارنے کے لیے اجازت نہیں دیتا۔ بے زبان اور حیوانوں کے ساتھ ساتھ حسن سلوک کرنے کی جو احادیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان موجود ہیں وہ کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ ان کی طرف ابھی میں نہیں جانا چاہتا اس لیے کہ ٹائم وقت کم ہوتا ہے، لہذا جس بات کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کلمہ پڑھ کر کسی مسلمان بھائی کا حق مارے یا اپنے رشتہ داروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالے یا اپنے معصوم سی اور پیاری سی بہنوں اور بیٹیوں کو وراثت سے محروم کرے اور ان کا یہ حق ہڑپ کر جائے، اللہ رب العزت ایسے شخص کو دنیا آخرت میں برباد کر دیتے ہیں، تباہ کر دیتے ہیں۔ اگر قرآن کا ہم مطالعہ کریں، قرآن مقدس کی کئی آیات ہیں جن میں خالق کائنات جل جلالہ نے اپنے پیارے حبیب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ حق والوں کے حق ادا کرو، اور اہل اسلام کو بھی بار بار اللہ رب العزت اسی بات کی تائید کرتے ہیں۔ مثلا سورۃ بنی اسرائیل 15واں پارہ آیت نمبر 26 کے اندر اللہ رب العزت اجمالاً حکم دیتے ہیں وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا۔ اے ایمان والو، حق والوں کے حق دو، ان کے حق ادا کرو، چاہے وہ تمہارے رشتہ دار ہوں، قریبی بہن بھائی ہوں، یا پھر وہ غریب اور مسکین ہوں، یا راہ جاتے مسافر ہوں۔ معلوم یہ ہوا اللہ رب العزت نے ہر انسان کا علیحدہ علیحدہ حق مقرر کیا ہے۔ کچھ ماں باپ کی ذمہ داریاں ہیں، بچوں کے حقوق ہیں، اور کچھ بچوں کی ذمہ داریاں ہیں، وہ ماں باپ کے حقوق ہیں۔ کچھ خامدوں کے حقوق ہیں بیویوں کے متعلق، اور کچھ بیویوں کے حقوق ہیں خامدوں کے متعلق۔ اسی طرح ہمسایوں کے ہمسائے کے متعلق، یا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر، یہ ایک علیحدہ علیحدہ موضوع ہیں، لیکن اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ، کوئی بھی ہے جس کا جتنا حق بنتا ہے اس کا حق ادا کرو۔ اور اسی طرح سورۃ النحل 14ویں پارے کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى۔ اے ایمان والو، اللہ حکم دیتا ہے تمہیں کیا کرو؟ عدل و انصاف کرو، لوگوں کے ساتھ احسان کرو، خصوصی طور پر ایتاء ذی القربى، جو تمہارے قریبی ہیں نا، رشتہ دار ہیں، بہن بھائی ہیں، ان کا زیادہ خیال رکھو، یعنی حق والوں کے حق ادا کرو۔ اس وقت ہمارا جو ماحول ہے، ہمارا جو معاشرہ ہے،
یہ اس قدر بے برکتی اور نحوست اس معاشرے کے اندر موجود ہے کہ وہ اپنی انتہاؤں کو چھو رہا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم مظلوم لوگوں کی بد دعاؤں کی زد میں ہیں، اور ہم نے جن لوگوں کے حق مارے ہیں ان کی آہوں کی وجہ سے ہماری زندگی میں بے چینی اور بے قراری ہے۔ کسی کا حق مارتے ہوئے، اس سے دکھی کرتے ہوئے اگر انسان سوچے اور قرآن حدیث کا مطالعہ کرے تو یہ اس قدر خطرناک اور مہلک گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے کہ ایسے شخص کی اللہ رب العزت دعائیں بھی قبول نہیں کرتا، اور اللہ رب العزت اگر اس کو کوئی بیماری لگ جائے تو دوا بھی اثر نہیں کرتی، اور اگر وہ عبادات بھی کرتا ہے تو اس کے کوئی بھی عبادت اس کے کام نہیں آتی۔ اور اسی طرح اس شخص کو اللہ رب العزت ذلیل و خوار کرتا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ طے شدہ بات ہے کہ جس بندے کے دل میں رتی بھر بھی ایمان ہے وہ کسی کا حق نہیں مار سکتا۔ حق مارنا تو درکنار، وہ کسی کی طرف نفرت کی نگاہ سے دیکھ بھی نہیں سکتا۔ آپ اس وقت جتنا ظلم و ستم یا حقوق پر ڈاکے مارتے ہوئے دیکھتے ہیں، یہ سب وہ لوگ ہیں جو بے ایمان ہیں، جن کے اندر ایمان نہیں ہے۔ میں یہ حقیقت کہہ رہا ہوں، جن لوگوں کے دلوں میں ایمان تھا، آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، ہمارے سلف صالحین میں سے انہوں نے حقوق کی ادائیگی اور دیانتداری میں ایسی مثالیں قائم کی ہیں کہ جن سے انسانی عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں، اور ان کی مثالیں دنیا کے آج کل کے دور میں دنیا والے اس کی مثال پیش نہیں کر سکتے۔ مجھے یاد آیا ہے بخاری شریف کے اندر ایک واقعہ موجود ہے، بیان کرنے والے امام المحدثین سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ بیان فرماتے ہیں، میرے اور آپ کے پیر و مرشد نے ارشاد فرمایا، اور یہ وہ شخصیت ہیں ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، کہ جن کی زبان اقدس سے وہ نکلتا ہے جو اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں گزشتہ زمانے کی بات ہے، ایک آدمی نے زمین خریدی، دوسرے نے بیچی۔ زمین خریدنے والے نے زمین خریدنے کے بعد کیا کیا؟ زمین کی کاشتکاری کے لیے، اس کو آباد کرنے کے لیے زمین کے اندر کھدائی کی، مثال کے طور پر جیسے ہل وغیرہ چلایا جاتا ہے، اور فرماتے ہیں کہ اسی دوران جرتن فیہا ذہب، سونے کا ایک مٹکا نکل آیا، سونے کا ایک گھڑا نکل آیا، وہ جو کہ سونے سے بھرا ہوا تھا۔ وہ فرماتے ہیں اس نے کیا کیا، چونکہ اس کے دل کے اندر حقوق کی ادائیگی کا جذبہ تھا، وہ اس قدر دیانتدار اور امانت دار تھا کہ بجائے اس کے کہ وہ اس گھڑے کو چھپاتا، کسی کو کانوں کان خبر نہ دیتا، اس نے وہ گھڑا اٹھایا اور سیدھا اس آدمی کے پاس گیا جس سے اس نے زمین خریدی تھی، اور اس کو جا کر گھڑا پیش کیا، اور اس کی زبان سے جو الفاظ نکلے حضرات گرامی وہ تاریخ ساز کلمات ہیں۔ وہ خریدنے والا زمین کا اس بیچنے والے کو مخاطب ہو کر کہتا ہے، خذ ذہبک منی انما اشتریت منک الارض ولم ابتع منک الذہب، یہ لو بھائی تمہارا یہ سونے کا مٹکا ہے، میں نے تو اس سے زمین خریدی تھی اور یہ اس زمین سے نکلا ہے،
اور میں نے تجھ سے زمین خریدی تھی، یہ سونے کا مٹکا نہیں خریدا تھا، لہذا یہ اپنی امانت لے لو۔ حضرات عزیز وقار، جب زمین بیچنے والے نے اس کا یہ بول سنا جو تاریخی بول تھا، اس نے اس سونے کے گھڑے کو اپنے قبضے میں نہیں لیا۔ اس نے بھی یہ نہیں کہا چلو جی آنے دو۔ آج کل کے دور میں اگر کوئی ہوتا ہے نا ماشاءاللہ کلمہ گو، محب رسول، حقیقت بات ہے، قرآن حدیث کو ماننے والا، پتہ وہ کیا کہتا اور چپ کر جا کے چھوڑنا دسی، اللہ اکبر۔ لیکن وہ بھی اعلیٰ ظرف تھا، وہ بھی انتہائی دیانتدار تھا۔ حقیقت بات ہے اس نے بھی حقوق العباد میں 2 قدم اس سے آگے بڑھتے ہوئے پتہ کیا کہا؟ انما بعثت الارض وما فیہا۔ اب بھائی جب میں نے زمین بیچی تھی نا تو اس وقت میرا ذہن یہی تھا کہ یہ سب کچھ بیچ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، کیا مطلب؟ یعنی سودا کرتے ہوئے میرے دل میں یہ نہیں تھا کہ زمین تیری ہے، اس میں جو نکلے گا وہ میرا ہوگا، نہیں، سودا کرتے وقت یہی نیت تھی زمین تیری ہے، جو کچھ بھی ہے تیرا ہے۔ جیسا کہ آج کل کے دور میں ہوتا ہے، زمین کے اندر درخت بھی ہوتے ہیں، بعض دفعہ کو ڈیرا وغیرہ بھی بنا ہوتا ہے، تو بیچنے والا خریدنے والا یہی ہوتا ہے۔ اب غور کیجئے، اندازہ کیجئے، یہ لوگ تھے ایماندار، یہ لوگ تھے دیانتدار، وہ بے ایمان نہیں تھے۔ اب ان دونوں کا جھگڑا، وہ دینے کے لیے، وہ لینے کے لیے۔ خریدنے والا سونا نہیں لے رہا، بیچنے والا سونا نہیں لے رہا۔ دونوں نے آپس میں پروگرام بنایا، کیوں نہ ہو چلتے ہیں کسی اللہ والے کے پاس، کسی قاضی صاحب کے پاس، کسی جج صاحب کے پاس، مقدمہ پیش کرتے ہیں، جو وہ فیصلہ کرے گا دونوں کو تسلیم ہوگا۔ حضرات عزیز وقار، اب یہ دونوں قاضی کے پاس گئے، چنانچہ اس نے ان دونوں کی باتیں سنی، مدعی کی بھی اور مدعی کی بھی۔ سننے کے بعد اس نے پوچھا، سوال کیا، الکما ولد، کیا تم دونوں کے بچے ہیں؟ تو ان میں سے ایک کہنے لگا ہاں میرا ایک بیٹا ہے، اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے۔ ہاں بھئی تیرے؟ ہاں۔ وہ کہنے لگا جی اللہ نے مجھے بیٹی دی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا قاضی اور جج کا فیصلہ سنیے گا۔ وہ قاضی اور جج بھی اس وقت کے زمانے کا تھا، آج کل کے زمانے کا پاکستان کا جج نہیں تھا۔ اگر وہ ہوتا تو یہی کہتا، ڈیم کے لیے جتنے پیسے ہیں نا وہ جمع کراؤ اور میرے خزانے میں۔ اللہ، اور پتہ نہیں ہے وہ کتنے ارب تھے، ختم ہو گئے، پوچھنے والے کوئی نہیں ہے۔ اور ماشاءاللہ یہ کروڑوں روپے کیا کرنے والے ہیں؟ تنخواہیں لینے والے ہیں، اور پاکستانی عوام کا خون چوسنے والے ہیں۔ اور جب کوئی پاکستانی عوام میں سے غریب آدمی اپنے حق کے لیے عدالتیں جاتا ہے، ہفتوں نہیں، مہینوں نہیں، سال ہاں سال لگ جاتے ہیں، مقدمے لگتے نہیں ہیں۔ اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اگر کوئی بڑا ہو، کوئی وزیر مشیر ہو، 2-4 گھنٹے میں سارے فیصلے ہو جاتے ہیں، ہاں جی، پٹیشن بھی لگ جاتی ہے، اور کیا نام ہے وہ جج بھی حاضر ہو جاتے ہیں، گواہ بھی پہنچ جاتے ہیں، سارا کچھ ہو جاتا ہے۔ اور ماشاءاللہ یہ پاکستان دی عدالتیں ہیں۔ آئیے ایک جج کی اس ججمنٹ پر غور کیجئے۔ اس نے جب سوال کیا تو دونوں نے جواب دیا۔ اس نے کہا جی اگر میرا فیصلہ مانتے ہو تو پھر یہ ہے، انکحوا الغلام الجاریہ، تم ایسا کرو ان دونوں بچوں کا آپس میں نکاح کرا دو۔ وَأَنفِقُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمَا مِنْهُ، اور یہ جو گھڑا سونے کا ہے نا، اس کو خرچ کرو ان دونوں بچوں پہ، ان کی ضروریات زندگی خریدو اور ان کا آپس میں نکاح کرو۔ اگر بالفرض شادی کرنے کے بعد کچھ بچ جائے وَتَصَدَّقَا، اس کو پھر صدقہ کر دو۔ اللہ اکبر۔ حضرات عزیز وقار،
آپ اس واقعے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جن کے دلوں کے اندر ایمان موجود ہوتا ہے، وہ کیسے اللہ سے ڈرتے ہیں اور اپنی آخرت سنوارنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور وہ جج جو فیصلہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ میں اپنے ذہن کے مطابق یہ کہتا ہوں کہ جب مجرم کو ایک جج کٹہرے میں بلا کے اس کے ہاتھ میں قرآن پکڑاتے ہیں کہ لو بھائی یہ قرآن تیرے ہاتھ میں ہے، صحیح صحیح بات کہو، جھوٹ نہ بولنا، اگر یہی قرآن اس جج کے ہاتھ میں پکڑا کر اس سے یہ کہا جائے کہ قرآن پکڑ کے وہ فیصلہ کرو جو حق کا ہے، اللہ کی قسم ہے دنیا میں کوئی بھی فیصلہ غلط نہیں ہوگا۔ آج فیصلے غلط کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ چاہے وہ مجرم ہے چاہے وہ مجرم نہیں ہے، ان کے ہاتھ میں تو کتاب پکڑائی جاتی ہے، لیکن جو فیصلہ کرنے والے ہوتے ہیں وہ کبھی اس کتاب کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ روزانہ کے سینکڑوں اللہ رب العزت کے یہ احکامات پامال ہوتے ہیں ہماری کچہریوں کے اندر، وہاں ان کو کوئی غور و فکر نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے بھی کئی جمعے پہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ آئین پاکستان کی بات جب سے یہ اسمبلیاں ٹوٹیاں اس دن سے لے کر آج تک یہ ڈڈورا پیٹا جاتا ہے، آئین پاکستان پامال ہو رہا ہے، اور ان کو شرم حیا نہیں آتی۔ انہی کچہریوں کے اندر جب اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو پامال کیا جاتا ہے، وہاں ان کو شرم نہیں آتی؟ وہاں بھی تو غور کریں نا۔ بہرحال بات ہو رہی تھی کس کی؟ کہ ان دونوں نے جو ایماندار لوگ تھے، زمین بیچنے والا، زمین خریدنے والا، اللہ کی قسم ہے وہ اربوں روپے کا سونا ان کی نظروں میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ اور آج کل کا ایک مسلمان جو اللہ کو بھی مانتا ہے، اللہ کے رسول کو بھی مانتا ہے، جو قرآن کو بھی مانتا ہے، اللہ کی قسم ہے 1000 روپے کی خاطر، لاکھوں اربوں کی بات نہیں ہے، 1000 کی خاطر بے ایمان ہو جاتا ہے۔ اور وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے رشتہ داروں کی، خصوصاً اپنی بہنوں کی اور بیٹیوں کی وراثت کو ہڑپ کر جاتا ہے۔ اور اگر میں کھلے لفظوں میں یہ کہوں کہ آج کل ہماری اکثریت آبادی جو مصیبتوں کے اندر گھری ہوئی ہے، حقیقت بات یہ ہے کہ ان کم تر لوگوں کے حق دبانے کی وجہ سے ہے۔ جن لوگوں کے ہم حق دباتے ہیں اور ان غریبوں اور مسکینوں کی، آہوں اور بے بسیوں کی جب اللہ کے ہاں یہ آوازیں پہنچتی ہیں تو اللہ کی طرف سے ہمیں پکڑ ہوتی ہے اور ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں۔ حضرات عزیز وقار، ایک تاریخ کے اندر ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، پھر بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ یہ سعودی عرب کے ریاض شہر کا واقعہ ہے اور یہ تاریخ پر موجود ہے۔ ایک آدمی جو کئی فیکٹریوں کا مالک تھا اور پرائیویٹ ادارے بھی چلاتا تھا، اس کے بازو میں درد شروع ہوا، کئی طبیبوں سے اور کئی ڈاکٹروں سے علاج کروایا لیکن فرق نہ پڑا۔ آخر پہ اس کو کسی نے بتایا کہ فلاں علاقے میں، یعنی شہر کے اندر فلاں محلے میں ایک اللہ والا ہے جو دم کرتا ہے اور اس کے دم کے اندر بڑا اثر ہے اور آدمی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وہ آدمی فیکٹریوں کا مالک اس کے پاس گیا، ساری صورتحال بتائی، اس نے اللہ کا نام لے کر وہ دم کیا اور واپس آ گیا۔ دوسرے دن پھر وہ دم کرانے چلا گیا، ایک ہفتہ اسی طرح گزر گیا۔ وہ اللہ والا پوچھتا ہے کیا ہوا ہے بھئی، آپ کو کوئی آرام نہیں آتا، کوئی فرق نہیں پڑتا؟ وہ کہنے لگا جی، وہ کہتے ہیں نا جو درد بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی، حضرت جوں آپ کیا نام ہے وہ پھونک مارتے ہیں تو میرے درد میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس نے دم کیا، وہ چلا گیا۔ اس اللہ والے نے، جو اللہ والے ہوتے ہیں نا وہ اس طرح ہوتے ہیں،
اس نے کیا کیا؟ رات کے وقت وضو کیا اللہ سے مشورہ لینے کے لیے، چونکہ حدیث میں آتا ہے نا جب کوئی مصیبت کو پریشانی ہو کوئی کام کرنا تو اللہ سے مشورہ لو، جس کو استخارہ کہتے ہیں۔ آج کل کو پیر فقیر ہوتا تو الٹی سیدھی لکیریں مار کے پتہ کیا کہتا اور تیرے تے بہت بڑا جادو ہویا ہے، بس ہن تیری خیر نہیں ہے، انہیں پیسے جمع کرا جا پھر دیکھاں گے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اس نے اللہ سے مشورہ کیا، یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، اس آدمی کو آرام کیوں نہیں آ رہا؟ اللہ نے اس کے دل کے اندر ڈالا جب یہ کل کو واپس آئے دم کرانے کے لیے تو اس سے ذرا پوچھنا، سوال کرنا کہ تو نے کسی مظلوم کے آنسو تو نہیں بہائے، تو نے کسی کا حق تو نہیں مارا۔ اگلے دن وہ آیا مالدار آدمی، اس اللہ والے نے اس سے سوال کیا، بھئی یہ بتائیے کہیں کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے کسی پہ کوئی ظلم زیادتی کی ہو، کسی کا حق مارا ہو، کسی کے نجائز آنسو بہائے ہو، کسی پہ ظلم زیادتی کی ہو؟ مالدار آدمی کو غصہ آ گیا، غصے میں وہ چل پڑا، اچھا تم ہوتے کون ہو مجھ سے یہ سوال کرنے؟ ہوتا بھی یہی ہے، حقیقت بات کہہ رہا ہوں۔ آج بھی اگر کسی ظالم سے یہ کہنا کہ آپ غلط کر رہے ہیں، آپ ظلم کر رہے ہیں، وہ آگے آپ کو مارنے پڑے گا، تم ہوتے کون ہو پوچھنے والے۔ لیکن کبھی ہم نے غور نہیں کیا، اٹھ کے چلا گیا۔ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی، ایک دن وہی اللہ والا، وہ دم کرنے والا ریاض کی ایک مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا، کیا دیکھتے وہی مالدار آدمی، اس کا سامنا ہوتا ہے۔ وہ مالدار آدمی اس اللہ والے کو دیکھ کر گلے لگاتا ہے، گلے لگانے کے بعد وہ اس سے کہتا ہے بھائی اس وقت میں مکمل ٹھیک ہوں، اللہ نے مجھے ٹھیک کر دیا، میرا بازو بالکل ٹھیک ہے، درد ختم ہو گیا۔ اب جس وقت اس نے یہ بول سنا اس اللہ والے نے، ایک تو اس کو خوشی ہوئی چلو اللہ نے اس کو ٹھیک کر دیا، دوسری اس کو حیرت بھی ہوئی کہ یہ ٹھیک کیسے ہوا ہے۔ تو اس نے فوراً اس سے پوچھا بھئی یہ علاج تم نے کہاں سے کروایا ہے، یہ شفا کے کون سے اسباب تو نے استعمال کیے ہیں کہ اللہ نے تجھے شفا دی ہے؟ حضرت ذی وقار اب اس کا ذرا جواب سنیے، اس بیمار آدمی کا جس کے بازو میں درد تھا، ڈاکٹروں اور حکیموں کی دوائی سے ٹھیک نہیں ہو رہا تھا، اس نے کیا جواب دیا؟ وہ کہنے لگا وہ مالدار آدمی، حضرت بات یہ ہے کہ جب آپ نے مجھ سے پوچھا تھا نا کہ کسی کا تو نے حق تو نہیں مارا، کسی پہ ظلم زیادتی تو نہیں کی، اس وقت تو میں غصے میں اٹھ کے چلا گیا، لیکن گھر جا کے میں نے سوچا میں مالدار آدمی ہوں، ہو سکتا ہے غفلت میں مجھ سے غلطی ہو گئی ہو، میں نے کسی پہ ظلم کر دیا ہو یا کسی کا حق مارا ہو۔ بڑی سوچ بچار کے بعد مجھے یاد آیا، اب غور کیجئے، توجہ کیجئے، کیا یاد آیا؟ بڑی سوچ بچار کے بعد یاد آیا کہ جب میں اپنا گھر بنا رہا تھا نا، اپنی کوٹھی بنا رہا تھا، تو اس وقت ایک بیوہ کا پلاٹ میں نے اپنی کوٹھی میں شامل کر لیا تھا۔ اللہ اکبر، ہم بھی تو ایسا کرتے ہیں نا، لوگوں کے پلاٹوں پہ حملہ کر لے، کیا نام ہے، قبضہ کر لیتے ہیں، کرائے کے اوپر دکان لے کے مکان لے کے قابض ہو جاتے ہیں، اور جو بیچارہ مالک ہوتا ہے وہ کچہریوں کے دھکے کھاتا پھرتا ہے، کرایہ دار الٹا اس کے اوپر کیا کر دیتے ہیں، ماشاءاللہ مقدمے کر دیتے، اور ہمارے جج اور ماشاءاللہ ہمارے قاضی سال ہا سال پھر اس کو دونوں کو ذلیل کرتے ہیں۔ پھر اکثر یہ ہوتا ہے جو بیچارہ مالک ہوتا ہے نا یہی سوچتا ہے یار چھڈی دیا تو بہتر ہے۔ اللہ اکبر، اب ذرا غور کیجئے، اس نے سوچا کہ اس غریب عورت جو بیوہ عورت تھی، میں نے اس کا پلاٹ اپنے مکان میں شامل کر لیا۔ حضرت ذی وقار آپ بھی کبھی اکیلے پن میں بیٹھ کر سوچا کریں، آپ کی اگر کوئی پریشانی ہے، کوئی بیماری ہے، وہ ختم نہیں ہو رہی تھی، اپنے دماغ پہ ذرا اثر ڈالا کریں، حقیقت بات کہہ رہا ہوں۔ یہ مت سوچا کریں کہ مولوی صاحب نے یا فلان صاحب نے مجھے یہ کہا کہ تم ظالم ہو یا تم نے غلط کیا ہے۔ حقیقت بات یہ، آج کل تو لوگ ہمارے پیچھے پڑ جاتے ہیں، کسی کو سچی بات کہے تو وہ جانی دشمن بن جاتے ہیں، اچھا تم نے ایسا کہا کیوں ہے، اچھا مجھے بات لگائی ہے، اور بھائی اگر تجھے لگ رہی ہے تو تجھے لگائی ہے، لیکن حقیقت بات یہ ہم کسی کو نہیں لگاتے، ہم وہ بات کرتے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہے، جو سچی بات ہے۔
اب اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ جس وقت مجھے یاد آیا نا تو میں نے اپنے بندے بھیج. اچھا ہاں پھر وہ کہتا ہے کہ لوگوں نے مجھے آ کر بتایا کہ جب میں نے اس عورت کے پلاٹ پہ قبضہ کیا نا تو کہنے والے کہنے لگے وہ عورت ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتی ہے اور تیرے لیے بد دعا کرتی ہے اور وہ کہتی ہے یا اللہ اگر میرے ہاتھ بے بس ہیں، اللہ اگر میں بے بس ہوں تو مولا تو بے بس نہیں ہے نا، اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے نا، ساری طاقتیں اور قوتیں یا اللہ تیرے پاس ہیں، کیا تو انصاف نہیں کر سکتا؟ کہتے ہیں کہ جب یہ باتیں میں نے سنی تو میں نے اپنے غلاموں کو ان کے پاس بھیجا اور اس عورت کو بلایا، میں نے اس سے معافی مانگی، جتنی اس کی پلاٹ کی قیمت تھی میں نے وہ بھی دی اور اپنی طرف سے زیادہ بھی دی، اور میں نے اس سے معافی مانگی اور اس نے مجھے معاف کر دیا. تو اللہ والا پوچھتا ہے جب تو نے اس کو معاف کیا تو اس کے بعد کیا ہوا؟ کہنے لگا میں نے دوائی چھوڑ دی، چند دنوں بعد اللہ نے میری ساری درد کو ختم کر دیا. اللہ اکبر. حضرت ذی وقار اگر آپ چاہتے ہیں نا آپ کی مشکلات ٹل جائیں، حل ہو جائیں، آپ بھی کیا کریں؟ ان مسائل پہ توجہ دیں، اپنی زندگی کا جائزہ لیں. اگر آپ نے ذرہ بھر کسی کی وراثت کے اندر کسی کی حق تلفی کرتے ہوئے اگر اس کا حق مارا ہے تو فوری طور پر جائزہ لیں. اللہ کی قسم ہے اللہ زمین کی گہرائیوں سے اٹھا کر آپ کو آسمان کی بلندیوں پہ پہنچا دے گا. صحیح بخاری کے اندر ایک واقعہ موجود ہے، ٹائم ختم ہونے کو آ رہا ہے لیکن ابھی بات میں نے ابتدا کی ہے، ابھی انتہا پر نہیں پہنچے. ابھی یہ سمجھ لیجئے کہ ابتدائی باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. میرے اور آپ کے پیر و مرشد سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے. یہ بڑا مشہور واقعہ آپ نے سب نے سنا ہوگا. 3 لوگ جنگل میں تھے، اچانک آندھی آئی، طوفان آیا اور وہ غار میں جا کر انہوں نے پناہ لی. چلو آندھی سے، بارش سے، طوفان سے بچنے کے لیے پناہ لے لیتے ہیں. اللہ کی کرنی ایسی ہوئی، ایک چٹان گری اور وہ غار کے دروازے کے آپ پر ٹھہر گئی. اب یہ اندر ہیں، باہر لوگ اور ہیں، ان کو پتہ نہیں اندر کون ہے، اندر والے اندر ہیں، وہ باہر والوں کو بلا نہیں سکتے. میرے اور آپ کے پیر و مرشد ارشاد فرماتے ہیں یہ تینوں بیچارے پہلے تو انہوں نے کوشش کی کسی طرح اس کو دھکیلیں اور کوشش کریں غار سے باہر نکل پائیں، لیکن وہ اتنی وزنی اور بھاری چٹان تھی، وہ کیسے اس کو ہٹا سکتے تھے؟ فرماتے ہیں کہ تینوں اللہ والوں نے گر گرا کر دعا کرتے ہوئے اللہ کے ہاں وسیلہ پیش کیا. کس کا وسیلہ؟ یہ بھی ایک علیحدہ موضوع ہے لیکن میں صرف اسی بات پہ آتا ہوں. اپنے اعمال کا وسیلہ پیش کیا. حدیث کے مطابق جب بھی آپ کے اوپر کو مشکل، کو تکلیف آئے، کو مصیبت آئے نا، اپنی پیچھے تاریخ کو دیکھ لیا کریں. کبھی آپ نے کوئی اچھا کام کیا ہو نا تو اللہ کے ہاں اس اعمال کو لے کر یا اللہ میں نے تیرے فلاں بندے کے ساتھ یہ نیکی کی تھی، اللہ میں تیرے فلاں بندے کی مدد کی تھی، یا اللہ میں نے فلاں نیک عمل کیا تھا، اللہ اس عمل کو پیش کرتا ہوں میری اس مصیبت کو ٹال دے. میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں اس میں سے ایک آدمی کہنے لگا یا اللہ میرے والدین بوڑھے تھے، میں ان کی خدمت کرتا تھا اور تیری رضا کے لیے. لمبا واقعہ لیکن پورا واقعہ نہیں بیان کرنا چاہتا، میں اپنی اس بات پہ آنا چاہتا ہوں جو میں بیان کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں. بہرحال اس نے والدین کے ساتھ حسن سلوک جو کیا تھا وہ اللہ کو واسطہ دیا، اپنی دعا کو ختم کیا، اللہ اس پتھر کو ہٹا دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے پتھر تھوڑا سا ہٹا. دوسرا کہنے لگا یا اللہ میں نے کیا کیا؟ اللہ تیرا خوف میرے اوپر طاری ہوا، میں نے اپنے آپ کو برائی سے بچایا، اللہ مجھے میں تیرے خوف سے پاک دامن رہا. یہ بھی ایک لمبا واقعہ ہے لیکن صرف اتنی سی بات تھی، اللہ میں نے تیری خاطر پاک دامنی کی ہے، اللہ میں بے حیائی کے کام سے بچا ہوں، اللہ اگر یہ کام میرا تجھے پسند ہے اللہ اس پریشانی سے نجات دے. حدیث میں آتا ہے پتھر تھوڑا سا اور
हटा, लेकिन बाहर निकलने के इम्कानात अभी नहीं आए। हजरत गिरामी तीसरा आदमी उठा, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते हुए उसने कहा, या अल्लाह मैं मालदार आदमी था, मजदूर मेरे पास मजदूरी करने के लिए आते, अक्सर मजदूर मजदूरी लेके चले जाते। एक मजदूर ऐसा था, जब उसने मजदूरी की तो मजदूरी छोड़ के चला गया, उसने मजदूरी नहीं ली किसी वजह से। फिर क्या हुआ, चूंकि मेरे पास उसकी मजदूरी के जो पैसे थे, मैंने उसकी बकरी खरीदी, उसकी गाय खरीदी, या उसकी बैल खरीदा, या फिर ऊंट खरीदा, जो भी खरीदा, या अल्लाह मैंने उसका खरीद लिया ताकि जब आएगा उसको मैं दे दूंगा। काफी अरसा बाद जब उस मजदूर को जरूरत पड़ी तो मैं दरबार पे आया, आकर कहने लगा, भाई मैंने तेरे यहाँ मजदूरी की थी, अब मुझे जरूरत पड़ी है, उस वक्त मैं मजदूरी नहीं लेके गया था, अब मैं मजदूरी लेने के लिए आया हूं, मुझे जरूरत है, आप मेरी मजदूरी वापस करें। या अल्लाह, जब उसने अपनी मजदूरी मांगी, जब उसकी जबान से मैंने ये बोल सुने, तो बगैर किसी टाल मटोल के, उस वक्त अगरचे एक बकरी थी या एक क्या नाम है वो गाय थी या एक ऊँटनी थी, अल्लाह उस वक्त जब वो मेरे पास मजदूरी मांगने के लिए आया था तो मैंने उससे मुखातब होकर कहा, कुल मा तरा मिन अजरिका मिनल इबिल वल बकर वल गनम वल रकीक। और भाई ये सारी तेरी मजदूरी है, ये देख लीजिए ऊंट तेरे हैं, ये गाय तेरी हैं, ये बकरियां तेरी हैं, ये जो गुलाम इनको चरा रहे ये भी तेरे हैं। हजरत गिरामी जरा सोचिए, उस अल्लाह वाले ईमानदार आदमी, मालदार आदमी की उस वक्त कैफियत जो थी, अल्लाह के यहाँ गिड़गिड़ाते हुए अपना ये अमल पेश किया। अल्लाह चूंकि उसका था वो आगे बढ़ा, मैंने टाल मटोल नहीं किया, उसको मुखातब होकर कहा ये सारा तेरा है। मेरे और आपके पीर और मुर्शिद इरशाद फरमाते हैं, उस आदमी ने, मजदूर ने उस मालदार आदमी को मुखातब होकर कहा, या अब्दल्लाह ला तस्तहयू बिही, अल्लाह के बंदे मेरे साथ मजाक ना करो, पहले मैं दुखी हूं तो मजीद मेरे साथ मजाक कर रहे हो। तो ये अल्लाह वाला कहने लगा, ला नहीं भी मैं मजाक नहीं कर रहा, हकीकत में ये तेरा ही है। या अल्लाह जब मैंने उसको दोबारा बोला ये तेरा ही है, फाखज़ कुल्लहू फलम यत्रुक मिन्हु शैया, अल्लाह उसने वो सारे का सारा लिया और चलता बना, एक भी चीज उसने मेरे लिए नहीं छोड़ी। लेकिन मैंने उसको भी ये नहीं कहा कि नहीं भी मेरे लिए भी कुछ छोड़ो ना, नहीं या अल्लाह ये क्यों किया, अल्लाह तेरी रजा के लिए किया। हजरत गिरामी क्या हुआ, वो मुसीबत टल गई। मेरे और आपके पीरो मुर्शिद सैयदना मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब उसने इस आला ज़र्फी का इस्तेमाल किया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो कुछ उसको दिया था, उस गरीब की मजदूरी की वजह से वो सारे का सारा उसके हवाले कर दिया। आप इरशाद फरमाते हैं वो चट्टान हट गई, वो तीनों सही सलामत गार से निकले और अपने घर पहुंचे। हजरत गिरामी टाइम खत्म हो चुका है, बात ये हो रही थी कि अगर किसी ने हम में से किसी अपने बहन भाई रिश्तेदार दोस्त अहबाब मोहल्लेदार पर कोई जुल्म ज्यादती की है, किसी का हक मारा है, तो हकीकत बात कह रहा हूं, उसका हक वापस करो। उसको जुल्म ज्यादती हुई है, माफी मांगो। जिस मुसीबत और जिस तकलीफ के अंदर हो इंशाअल्लाह वो खत्म हो जाएगी। बात की अभी इब्तिदा हुई है, इंशाअल्लाह अजीज आइंदा जुमे से यहां से शुरू करेंगे। शुरू किया है, आज का जो मौजू है किसी का हक मारना, खुसूसन बेटियों के और बहनों के हुकूक पामाल करना, यानी जायदाद के अंदर उनको विरासत में हिस्सा ना देना, या अपने भाई जो कमजोर हैं, ताकतवर तमाम जायदादों पे कब्जा करके बैठ जाते हैं, ये कितना बड़ा जुर्म है, कितना बड़ा गुनाह है। आइंदा जुमा में इंशाअल्लाह बयान किया जाएगा। अल्लाह से दुआ है जो मैंने कहा है आपने सुना है, अल्लाह हम सबको समझ नसीब फरमाए, अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व मा अलैना इल्ला अल बलाग।